اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور تمام تر درود و سلام ہوں اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام پر اور ان کے منتخب اصحاب پر۔ ناظرین کرام، ہم مبلغ ولایت چینل کے توسط سے حاضر ہوئے ہیں اس وقت ایک بہت ہی نہایت ہی حساس اور اہم ترین موضوع، یعنی جنت البقیع کی عظمت و اہمیت اور سلسلہ وار گفتگو کے لیے، اس کے انہدام کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان گرامی عالی جناب مولانا ظہور مہدی مولائی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، جن کی خدمت میں ہم انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے۔ اور آج کی اس گفتگو کا جو عنوان رہے گا وہ ہے جنت البقیع کی عظمت و اہمیت۔ اس حوالے سے اس سوال کے ذیل میں ہم انشاءاللہ تعالی قبلہ کی علمی گفتگو سے مزید استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ہم قبلہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اس سوال کے ذریعے سے۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کا اپنے اس پروگرام میں جو مبلغ ولایت چینل کے توسط سے پورے دنیا میں انشاءاللہ تعالی نشر کیا جا رہا ہے، اور ہمارے جو ناظرین ہیں اس پروگرام کے حوالے سے جنت البقیع کی عظمت و اہمیت کو جاننا چاہتے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تاکہ اس حوالے سے آپ سے استفادہ کیا جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ مجری محترم، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے ناظرین کی خدمت میں بھی ہدیہ درود و سلام پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کے اہم سوال کا جواب عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں۔ ہم اس موضوع کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ لینے کے لیے خود سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں، چونکہ عالم انسانیت اور عالم اسلام کی سب سے معتبر شخصیت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہم جب اس حوالے سے جنت البقیع کی اہمیت کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سرکار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت البقیع کی طرف بہت توجہ دی ہے، چونکہ یہ اسلام کا سب سے قدیمی قبرستان ہے، خود مدینہ منورہ میں واقع ہے اور بہت سی اہم قبریں اس میں پائی جاتی ہیں۔ سرکار کا جو برتاؤ ہمیں اس قبرستان کے ساتھ نظر آتا ہے وہ اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے، اور سب کے لیے واقعاً قابل احساس ہے کہ حضور کی نظر میں یہ قبرستان کتنا باعظمت ہے، چونکہ روایات اور احادیث میں ملتا ہے کہ شب کے آخری حصے میں سرکار جنت البقیع جا کر اہل بقیع کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ نے جنت البقیع میں نماز استسقاء بھی ادا فرمائی ہے، نماز عید بھی ادا فرمائی ہے۔ یہ خود اس اہمیت کی دلیل ہے کہ نماز کے لیے جبکہ مکہ مکرمہ کے علاوہ مدینہ منورہ میں بھی عبادت کے لیے خود مسجد نبوی موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی حضور وہاں جا کر اہم نماز جو نماز استسقاء ہے یا نماز عید ہے ادا فرماتے ہیں، اور شب کا آخری حصہ جو دعا و مناجات کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے اس حصے میں آپ بقیع کا رخ فرماتے ہیں اور تنہا جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر اہل بقیع کے لیے مصروف مناجات ہوتے ہیں آپ۔ اس کے علاوہ آپ جب بھی بقیع میں جایا کرتے تھے تو انہیں سلام کیا کرتے تھے، بقیع میں سونے والے مردوں کو۔ یہ بھی اہمیت کی دلیل ہے۔ السلام علی اہل الدیار من فیہا من المسلمین کہہ کے آپ سلام فرمایا کرتے تھے، اور ان کے لیے آپ دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ 70,000 لوگ اہم صفات اور نیک صفات کے ساتھ روز قیامت صرف بقیع سے محشور ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی روایات اسلامی میں حضور کا خصوصی برتاؤ پایا جاتا ہے، اور پھر ہمارے ائمہ طاہرین نے بقیع کی طرف بہت توجہ فرمائی ہے۔ آپ بھی بقیع میں تشریف لے جایا کرتے تھے، مختلف اماموں کے سلسلے میں یہ بات آئی ہے کہ بقیع کی طرف آپ کی توجہ رہی ہے، آپ نے اپنی آمد و رفت کو جاری رکھا ہے، اور مسلمان بھی حضور کے بعد
اس قبرستان کو ایک تقدس کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، چونکہ مسلمانوں کی اہم شخصیتیں اسی قبرستان میں دفن ہیں۔ حضور کا یہ برتاؤ اس قبرستان کے ساتھ، اس قدر اس کی عظمت کو اجاگر کرنا، خود اہتمام برتنا اپنے عمل کے ذریعے ہم مسلمانوں کی نظر میں اس کی اہمیت اور عظمت کو مجسم کر دیتا ہے۔ جب حضور اس قبرستان کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، اتنی عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو ایک عام امتی کا فریضہ کتنا اہم ہوتا ہے اس قبرستان کو لے کے، یہ سارے مسلمان سمجھ سکتے ہیں کہ حضور کی نظر میں اس کی کیا عظمت ہے۔ ایسے اوقات میں وہاں جانا، خصوصاً ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، باقاعدہ قبرستان بقیع کے مردوں کو خطاب کر کے آپ کا انہیں سلام کرنا اور اپنی دعاؤں کو ان کے نام کرنا، اللہ سے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کی نظر میں یہ قبرستان بہت زیادہ اہم ہے۔ مدینہ کا کوئی قبرستان ہمیں اتنا اہم نظر نہیں آتا حضور کی سنت و سیرت کی روشنی میں جتنی اہمیت جنت البقیع کی نظر آتی ہے۔ لہٰذا تمام امت مسلمہ کو اس قبرستان کا احترام سنت رسول سمجھ کے کرنا چاہیے، اور جہاں ہم پہ یہ واضح ہوتا ہے کہ اس کا احترام کرنا گویا حضور کی سنت کا احترام ہے، خود حضور کی ذات کا احترام ہے، وہیں ہمارے اوپر یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اس کی بے حرمتی کرنا در حقیقت حضور کی سنت کی بے حرمتی کرنا ہے، خود حضور کی ذات کی بے حرمتی کرنا ہے، چونکہ حضور نے اسے اہمیت دی ہے، لہٰذا اس کی بے حرمتی امت مسلمہ کے لیے بہت بڑے عار اور عیب کی حیثیت رکھتی ہے۔ لہٰذا جب بھی ہم جائیں جہاں روضہ رسول کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، وہیں حضور کی سنت سمجھتے ہوئے ہمیں اس قبرستان کا بھی پورا احترام کرنا چاہیے، اور حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اہل بقیع کو سلام بھی عرض کرنا چاہیے، چونکہ انہیں سلام کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، چونکہ حضور ان کی خدمت میں اپنا سلام پیش کر چکے ہیں۔ ہمیں ان کے لیے بھی دعائیں کرنا چاہیے، چونکہ حضور ان کے حق میں دعا کر چکے ہیں۔ خود حضور کی سنت سے ثابت ہے کہ قبرستان بقیع قابل احترام ہے، قابل عظمت ہے، قابل تقدیس ہے، لہٰذا تمام مسلمانوں کو حضور کا امتی ہونے کے ناطے اس کا احترام بھی کرنا ہے، انہیں سلام بھی کرنا ہے، چونکہ حضور کی سنت اہل بقیع کو سلام کرنا، اور خود ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں جتنی بھی ہمارے درمیان رائج ہیں، یہ سب حضور کی سنت سے ثابت ہیں اور مسلمان اس کی تعصی کرتے ہیں، لہٰذا ان سنتوں کو روکنے کا حق کسی کو نہیں پہنچتا، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان سنتوں پر عمل کر چکے ہیں، اسی وجہ سے یہ سنت رسول کہلاتی ہیں۔ لہٰذا عالم اسلام کے نام ہمارا یہی پیغام ہے کہ آج جنت البقیع کی اہمیت کو اپنی نظروں میں مجسم کریں، اسے اہمیت دیں، اور اس کی جو غربت زدہ حالت ہے اس کے خلاف آواز احتجاج بلند کریں، تاکہ اس کی عظمت رفتہ واپس آ سکے اور حضور کی روح کو ہم اس حوالے سے خوشنود کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔